تو تمام دوستوں سے گزارش ہے جلد از جلد پنڈال میں تشریف لے آئیں، کیونکہ اب محفل کا آغاز ہونے لگا ہے تلاوت کلام پاک سے، تو اس کے بعد سب دوست اپنی اپنی حاضری لگوانا شروع کر دیں گے۔ جو بھی دوست دور نزدیک میری آواز جا رہی ہے وہ جلد از جلد پنڈال میں تشریف لے آئیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم حضرت محترم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمائیں کہ بچپن دے وچنا حضرت امام حسین چھوٹے حضرت امام حسین چھوٹے نے بچپن دے وچ حضرت عمر پاک دے صفزادے حضرت عبداللہ دے نال کھیڑ بڑی مشہور حدیث پاک ہے کھیڑ دن پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ فرمائیں دے لئے عبداللہ تو تے ساڑھے نوکر دا پتر ہے آپ فرمائیں دے اے عبداللہ تو تے ساڑھے نوکر دا پتر ہے آپ دے والد حضرت عمر پاک وقت بادشاہ ہے خلیفہ وقت ہے امیر المؤمنین ہے تو حضرات محترم حضرت عبداللہ نونا ایک گل نہ گوار گزری کہ میں بادشاہ دا پتر حضرت امام حسین فرمائے دے میں نوکر دا پتر آپ فرمائے دے میرے کل برداشت نہیں ہویا دوڑ دیاں حضرت عمر پاک دی بارگاہ دے اندر آ گیا ادھے اپا حضور ایک سوال پوچھڑ واسے حاضر ہویا فرمایا بیٹا پوچھ کیڑا سوال کرنا چاہنا ہے میں نے کہا جو حضرت امام حسین دے نال میں کھیڑ دو سا پیاد حضرت امام حسین پر میں نے تو ساڑھے نوکر دا پتر ہے اپا جان تو ساتے وقت بادشاہ لیکن حضرت امام حسین تو نوکر آتے حضرت عمر کیا فرمائیں حضرت عمر فرمائیں کہ جلدی کر ایک کاغذ گھن پنسل گھن مانج حضرت امام حسین کو لکھوا فرمایا جلدی کر لکھوات گھنا آپ فرمائیں میں دوڑ دیں حضرت امام حسین دی بارگاہ دے اندر آیا کیا امام حسین جیڑی گل ہونے تو آکھئیے نا کہ تو ساڑھے نوکر دا پتر ہے اور انج کرو میں نو لکھ دے اور میں نو لکھ کے دے تحریر کر کرے آور میں نے وجہ تا میں نو کوئی نہیں پتا لیکن میرا ابا حضرت عمر دا سا سکتے ہیں فرمایا چلو ٹھیک ہے میں تحریر کر چھوڑے نا آپ نے تحریر کی تھی تحریر کر کے جس ٹائم وہ واپس آیا حضرت عمر دی بارگاہ دے اندر کہ حضرت عمر نو آکھن لگا ابا حضور وجہ کیا ہے تو جناب حضرت امام حسین تنو نوکر آکھے لیکن تو سونا کول تحریر کر گئے وجہ کیا ہے آپ فرمایا میرے سارے صفزادگان سارے صفزادے اکٹھے ہو ونجو سارے نے اکٹھا کر کے فرمایا سارے نے اکٹھا کر کے فرمایا جلدی کرو میں ایک وصیت کرتا کیڑی وصیت کی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کیڑی وصیت کی تھی آؤ امام الانبیاء دی فاقدات دے غلاموں حضرت امام حسین اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن ابا عمر رضی اللہ تعالیٰ بچپن دی اندر جناب اعلیٰ کھیڑ دینے پہ کہ حضرت عبداللہ جناب اعلیٰ حضرت عبداللہ نو حضرت امام حسین فرما دینے اے عبداللہ تو تے ساڑھے نوکر دا پتر ہے لوگو جناب اعلیٰ حضرت عبداللہ نو ایک گل نہ گوار گزری آپ دوڑ دیں اپنے والد دی بارگاہ دے اندر آئے ابا جان جناب اعلیٰ حضرت امام حسین نے میں نو جناب اعلیٰ نوکر دا پتر آکھے تو سیدھے امیر الوقت ہو جناب اعلیٰ امیر و بادشاہ ہو جناب اعلیٰ حضرت امام حسین فرما دینے کہ تسی ساڑھے نوکر دے پتر ہو حضرت محترم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے جلدی کر حضرت امام حسین کو لو تحریر کروا کے آپ فرما دینے میں دوڑ دیا حضرت امام حسین کو تحریر کرا کے آیا جدو آیا اپنے ابا
حضور دی بارگاہ دے اندر جدو آ کے جناب اعلیٰ تحریر پیش کی تھی، آپ فرمایا جلدی کرو سارے صفزاد خان اکٹھے ہو بن جاؤ. سارے اکٹھے ہو گئے تھے. جناب اعلیٰ حضرت عمر کی فرماتے ہیں؟ حضرت عمر فرمایا بیٹے جدو میرا وصال ہوئے نا، جدو وصال ہوئے تے اے تحریر میرے نال رکھو. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. علماء اہل سنت، علماء اہل سنت. جشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. ماشاءاللہ ہمارے آج کی محفل کے مہمان سٹیج پہ جلوہ گر ہوئے، اور میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے جناب اعلیٰ حضرت عمر پاک اپنے صاحبزادیوں نے اکٹھا کر کے فرمایا اے وصیت ہے میری، جس ویلے میں دنیا دے تو رخصت کر ونجا اے تحریر میری قبر دے وچ رکھ. فرمایا وجہ کیا ہے؟ سارے صاحبزاد آکھن لگے ابا حضور ماجرا کیا ہے؟ پہلے حضرت امام حسین فرمایا کہ جناب اعلیٰ تو سارے نوکر دا پتر ہے اور تسی تحریر قبر تے کھل ون کے جلا میں وجنا چاہندے ہو. وجہ کیا ہے؟ فرمایا میرے پترو تانوں دسنا ہے چاہنا کیونکہ میں حضور دا نوکر ہاں، حضور دی خدمت کیتی ہے. میرے مصطفیٰ کریم دے نواسے نے آج نوکر آکھے ہے جس ویلے قبر چ منکر نکیر حاصل میرے کول فرشتے آ کے سوال کر سنا تے میں ثبوت پیش کر سا. میں کوئی عام نہیں، میں محمد دی آل دا نوکر. تو پھر میں کیوں نہ آکھا افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی. افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی تھی زمانہ حسین کا. آپ کی ان محبتوں سے اب میں نعت کے لیے دعوت دینے لگا ہوں. ہمارے آج کے خصوصی مہمان جناب ثنا خان مصطفیٰ، ثنا خان رسول جناب محمد حسنین چشتی صاحب، وہ اپنے خوبصورت انداز میں ہمارے دلوں کو منور فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے محبت کے ساتھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اس عقیدے کے ساتھ، اس نظریے کے ساتھ کہ سرکار ہماری اداؤں کو سماعت فرماتے ہیں اور ہمارے حالات کو مشاہدہ کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ پیر صاحب کی مغفرت فرمائے. اور سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب محترم حضرت علامہ مولانا فیاض الحسن صاحب نقیب محفل. انہوں نے کل بس اچانک کال کی ٹائم دیا. اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائیں. اور میرے تجمل بھائی ماشاءاللہ وارسی ساؤنڈ پچھلے سنڈے کو ٹائم لیا تھا، ان کے پاس ٹائم نہیں تھا اس لیے آج سلیکٹ ہوئے ہیں. اور زین بھائی اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، آج اس محفل میں نہیں آ سکے. آپ سب نے محبت کے ساتھ اس عقیدے کے ساتھ پڑھنے ہم پڑھتے ہیں، ہمارے آقا سماعت فرماتے ہیں. میں اپنا کلام کا آغاز کرنے لگا ہوں. صرف ایک چھوٹی سی بات سمجھانا چاہتا ہوں. آپ لوگ میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، میرے ساتھ آپ لوگوں کا تعلق ہے، ہمارا گھر تک تعلق ہے. اچانک میں آپ کے بارے میں ایک غلط خبر پھیلا دیتا ہوں کہ حسنین فوت ہو گیا. آپ پھیلا دیتے ہیں یا میں پھیلا دیتا ہوں کہ بھائی فوت ہو گئے ہیں. آپ کے گھر والوں پہ کیا گزرے گی اگر رابطہ نہ ہوا تو؟ بتائیں نا کیا گزرے گی؟ ایسے لوگ میرے مائنڈ کے مطابق میرے قاتل ہوتے ہیں، تو میں کیسے برداشت کروں ان لوگوں کو؟ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے. انشاءاللہ جس زاویے کے لیے میں نے بات کیا ریکارڈنگ ہو چکی ہے، محبت کے ساتھ درود پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. کب کا رسوا
کب کا رسوا میرے اعمال مجھے کر دیتے میری قسمت کے ملا تجھ سا خطا پوش مجھے میری قسمت کے ملا تجھ سا خطا پوش مجھے بتایا بنو حالاں دا یا رسول اللہ. اور میرے بھائی سے مصطفیٰ تشریف لائے, میرے خیال میں میری پہلی ملاقات ہے رباط سے پنڈی سے تشریف لائے. ان کا بھانجا بیمار ہے, ہاسپٹل کے اندر ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ اس محفل کے صدقے اس کو بھی صحت کاملہ عطا فرمائے. ایک ویک پہلے اس کی شادی ہوئی, دوسری ویک میں ہاسپٹل کے اندر ایکسیڈنٹ ہوا. اللہ تعالیٰ اس کو صحت کاملہ عطا فرمائے. بتایا بنو حالاں دا بتایا بنو حالاں دا بتایا بنو حالاں دا مندیاں نو گل لانا مندیاں نو گل لانا مندیاں نو گل لانا ہوندا کم لجپالاں دا مندیاں نو گل لانا مندیاں نو گل لانا ہوندا کم لجپالاں دا سرگی دا تارا کملی والڑیا کملی والڑیا کملی والڑیا سانو تیرا سارا کملی والڑیا سانو تیرا سہارا کوئی ندیاں تر ویسا. بڑا خوبصورت شعر. کوئی ندیاں تر ویسا کوئی ندیاں تر ویسا کوئی ندیاں تر ویسا دکھاں نال نہ مردی دکھاں نال نہ مردی تساں چھڑیا تے مر ویسا دکھاں نال نہ مردی دکھاں نال نہ مردی تساں چھڑیا تے مر ویسا کوئی مٹی وے کماداں دی. ماشاءاللہ پیر سید احمد علی شاہ صاحب میرے سر کے تاج ہیں. میں خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ میرے سامنے اسٹیج پہ موجود ہیں. حوصلہ افزائی ہوتی ہے ماشاءاللہ. اس علاقے کی بہت پہچان ہے, بہت کام کیا. لیکن بڑا خوبصورت شعر شاعر نے لکھا کوئی مٹی وے کماداں دی کوئی مٹی وے کماداں دی کوئی مٹی وے کماداں دی
नाले मेंढा माही लगदा, नाले मेंढा माही लगदा, नाले मेंढा माही लगदा, नाले जाफर यादां दी, नाले मेंढा माही लगदा, नाले जाफर यादां दी। करम जवाले नबी का शरीक होता है, मोहब्बत के साथ कहिए सुभान अल्लाह। देखिए आज करम हुआ है, शाह साहब में सारे बैठे हैं, ये भाई नहीं आ सकते थे हॉस्पिटल में, करम हो गया इस महफिल में आ चले हैं, ये करम ही हुआ, नहीं तो क्या हुआ है। करम जवाले नबी का शरीक होता है, फिर बिगड़ बिगड़ के हर एक काम ठीक होता है। दुरूद 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 आले मोहम्मद की ये फजीलत है, ला शरीक भी इसमें शरीक होता है। अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। मोहब्बत ना लागो सुभान अल्लाह। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है तू शाइफुबा तू जान जाना, तू शाइफुबा तू जान जाना, आका तू शाइफुबा तू जान जाना है, चेहरा मुल किताब तेरा। सारे बोलिए तू शाइफुबा तू शाइफुबा तू जान जाना है, चेहरा मुल किताब तेरा। ना बन सकी है ना बन सकेगा, ना बन सकी है ना बन सकेगा, ना बन सकी है ना बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा। मुल लेंदिन यूसुफ नू सारे जागते बैठे हो तो मोहब्बत नाल मिल के आखो सुभान अल्लाह। मुल लेंदिन यूसुफ नू, मुल लेंदिन यूसुफ नू, खुद आप ते विक जांदे। मुल लेंदिन यूसुफ नू, खुद आप ते विक जांदे। अखियां दे विसक लैंदी, अखियां दे विसक लैंदी, ठंड सीने च बह जांदी। तक लैंदी ज़ुलेखा जे, तक लैंदी, तक लैंदी, तक लैंदी, तक लैंदी ज़ुलेखा जे। तस्वीर मोहम्मद दी कहंदे अपनी रहमत, अपनी रहमत के समझ
سمندر میں یوں تر جانے دے بس اپنی رحمت کے سمندر میں یوں تر جانے دے بے ٹھکانہ ہوں ازل سے بے ٹھکانہ ہوں ازل سے بے ٹھکانہ ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں یوں تر. اور شاعر کہندا بڑا خوبصورت سے لکھا نہ میں تخت منگا نہ میں تاج منگا. شاعر کہندا نہ میں تخت دی ضرورت ہے نہ مینوں پیسے دی ضرورت ہے نہ مینوں کسی تاج دی ضرورت ہے تے ضرورت کس چیز دی ہے کہ سبحان اللہ. نہ میں تخت منگا نہ میں تاج منگا نہ میں دو جگ دو کوئی راج منگا نہ میں تخت منگا نہ میں تاج منگا نہ میں دو جگ دو کوئی راج منگا نہ میں منگ دی میں نو زر مل جائے بس اپنی رحمت کے سمندر میں یوں تر سوئے بطیہا لیے جاتی ہے ہوائیں بتگا سوئے بتگا لیے جاتی ہے ہوائیں بتا بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے. اور شاعر نے بہت خوبصورت شعر لکھا کہتے ہیں کہ اللہ کرے میری موت ایسے آ جائے کہ شہیدوں کو بھی رشک آ جائے. لیکن وہ موت کیسی ہے سنیے شاعر کیا کہتا ہے موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک شہیدوں کو بھی رشک آئے گا موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا اپنے قدموں پیارے قدموں سے اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے. نہ میں تخت منگا نہ میں تاج منگا نہ میں منگ دیا میں نو زر مل جائے بس اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے ہو محبوب جو رب کو لوں محبوب جو رب کو
جڑی گل منوائے منوا سکدا ہے تینی عرش فرش تے پئی پئیے گناہگار چھڑائیں چھڑوا سکدائیں ساری زندگی جو کیتے عمل برے ساری زندگی جو کیتے عمل برے ساری زندگی جو کیتے عمل برے ساڑے نیک لکھائیں لکھوا سکدائیں تو خلیل جائے پروانے نوں جڑا چاہویں کول بلا سکدائیں سونا اپنے گھر دے ماں سے لپٹ کر مجھے مر تیری صورت کی طرف دیکھ رہا ہوں آقا تیری صورت کی طرف دیکھ رہا ہوں آقا تیری صورت کی طرف دیکھ رہا ہوں آقا ان پتلیوں کو اسی مرکز پہ ٹھہر جانے دے میں نے 2 کلام شروع کیے تھے نا آگے شاعر دیکھیں کیا کہتا ہے بینی الف حبیب میرے دی میم مروڑی زلفاں محبت نال سارے آکھو سبحان اللہ بینی اے بینی بینی الف حبیب میرے دی میم مروڑی زلفاں تے ادھر پھر گیا کعبہ جدھر ادھر پھر گیا کعبہ جدھر ادھر پھر گیا کعبہ جدھر یار نے موڑی زلفاں بولو نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گایا کا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا نہ بن سکی ہے اور یہاں پہ اعلیٰ حضرت بھی بولے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری بولیے جواب تیرا مثال تیری نہیں سارے بولیے مثال تیری مثال تیری پیر صاحب بولے سبحان اللہ ما اجمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے میرے علی بس میرا آخری جملہ ہے اے سارے مل کے سارے پڑھنی ہے کتھے میرے علی کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا 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 گستاخ اکھیاں کتھے جائڑیاں کلام کا آخری شعر میں نے جو کلام شروع کیا تھا شاعر نے بہت خوبصورت شعر لکھا ایک دفعہ محبت نال کیے سبحان اللہ ہے تو بھی صائم
دعا لا شیر ہے اللہ کرے اسیاں دنیا تے ناتا پڑھدے سننے اللہ کرے محشر والے دن بھی یہ گل ہو جاوے شاعر کہندا ہے تو بھی سائی عجیب انسان کہ روز معاشر سے ہے غراسان ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا کل وہی تو لیں گے حساب تیرا ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا کل وہی تو لیں گے حساب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا لے او یار حوالے رب دے لے او یار حوالے رب دے تے آ مل لے ایک واری اس ملنے نو تو یاد کرے سے تیرو سے عمران تے اصلاحی شیر دا میاں صاحب دا آخری اصلاحی شیر ناتا ایک آخری شیر مکمل ہو گیا تے میاں صاحب اصلاحی شیر بڑا کہندے نے جتھے آون جاون ہووے یہ سبحان اللہ چلیں اے پڑھ لینے آخری شیر دنیا اتے رکھی بندیا دنیا دنیا تے رکھی بندیا دنیا تے رکھی بندیا انج دا بین کھلوون تو ہوئے تے حسن سارے جے تو نہ ہوئے تے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں حضور کی مدح سرائی فرما رہے تھے تو اب میں نعت کے لیے دعوت دینے لگا ہوں ہمارے مہمان جو دور سے تشریف لائے ہیں اس محفل کی زینت بنے ہیں تو آپ کے سامنے ان کو دعوت دینے سے پہلے ایک بات حضرت صدیق اکبر کی جائے اور جناب والا کیونکہ وقت بہت کم ہے اور موسم کی بھی جو ہے نا بہت چینجنگ ہے تو اس لیے حضرت صدیق اکبر کی بات کرتے ہوئے میں ان کو سٹیج حوالے کر دوں گا حضرت سیدنا صدیق اکبر میرے آقا سے کتنی محبت فرماتے تھے اچھی بولو حضرت سیدنا صدیق اکبر فرمانے نے صحابہ میری ترے خواہش ہے میرے دل دیاں ترے آرزوان صحابہ عرض کی تھی سونیاں کیڑیاں ترے آرزوان فرمایا کہ ایک دفعہ میں نے حضور ایک تو میرے دل دی خواہش ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے نال سفر کریں میرے نال سفر کریں حضرات محترم پھر دوسری صحابہ نے پوچھا اے صدیق دوسری کیڑی تھی آپ فرمائیں کہ مال میرا ہوئے تے خرچ مصطفیٰ کرے مال میرا ہوئے تے خرچ مصطفیٰ کرے حضرات محترم صحابہ پوچھا اے صدیق دست صحیح کیڑی تیری پہلی آرزو ہے وہ پوری ہوئی ہے کہ کہنا حضرت صدیق اکبر آکھن لگے کہ اے صحابہ حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دی قسم میرا مصطفیٰ کریم دے نال ترے دیوارا غار دے اندر سفر دی سعادت نصیب ہوئی فرمایا کہ دوسری پوری ہوئی ہے کہ بے شک میں نے دوسری بھی پوری ہو چکی ہے فرمایا تیسری کیڑی ہے تو آپ فرمانے نے صحابہ تیسری یہ ہے کہ قبر صدیق دی ہوئے تے قدم مصطفیٰ قبر صدیق دی ہوئے تے قدم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وجہ کیا ہی قد کاٹ سوہنا تے بنتر بناوٹ قد کاٹ سوہنا تے بنتر بناوٹ ختم ہو گئی سونے تے ساری سجاوٹ مصور نے ماسا کسرنی سی چھٹی بڑی ریچ دینال تصویر کھچی حسینہ
جمیلات منہ موڑ دیتا محمد بڑا کے قلم توڑ دیتا. آپ کے ان محبتوں سے میں نعت کے لیے دعوت دینے لگا ہوں. بلبل مدینہ سرور قلب سینہ جناب بھائی محمد بشارت صاحب وہ آئیں اور اپنے خوبصورت انداز میں اپنی حاضری مکمل فرمائیں. اب جتنے بھی یہاں تشریف فرمائے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حاضرین، میں حضرت علامہ ایاز رضوی صاحب آپ تشریف فرمائیں، صاحبزادہ قدیر صاحب بھی تشریف فرمائیں. میں یہ جس گھر میں کھڑا ہوں، جس استانے پہ کھڑا ہوں، بشارت مرتضیٰ چشتی کی پہچان یہ استانہ ہے، یہ گھر ہے. اور یہ تو ویسے بھی ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. تو جس ہستی کے آج آپ اور میں اصال ثواب کے لیے اس مبارک کی تقریب میں پیر ظفر اقبال ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے میرا نام پہلے بشارت رضا تھا. بچپن میں کچھ بیماری کی وجہ سے پیر صاحب کے پاس پیر الطاف حسین شاہ صاحب کے میرے والد صاحب 3 بار آئے، چوتھی بار آئے تو آپ موجود تھے باز یا صاحب، تو آپ نے کہا اس کا نام بشارت حسین رکھ دیں. تو بس یہ اس گھرانے سے بڑا پرانا تعلق ہے جی. اس گھر کی بدولت آج میں یہاں پہ کھڑا ہوں. 2 4 یا 5 منٹ تک میں اپنی حاضری پیش کروں گا. موسم بھی ایسا ہے اور رضوی صاحب کو سنیں گے. میری سب سے بڑی حاضری یہی ہے، سب سے بڑی حاضری یہی ہے کہ میں آج اس گھرانے میں اس محل کے آگے کھڑا ہوں. یہ سب اس گھرانے کی نظر ہے. اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. اگر تھوڑی دیر کے لیے خالی دامن لے کے آل نبی کے در پہ آ گئے تو خالی واپس نہ جائیں. آپ بھی اپنا احساس ڈالیں، مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سج گئے آپ کی محفل کو سجانے والے. پیار سے کہیے سبحان اللہ. سج گئے آپ کی محفل کو سجانے والے. میرے محبوب کا میلاد منانے والے اور دین مٹ جاتا اگر کھول نہ دیتے اپنا. میرے محبوب محمد کے گھرانے والے مل جائیے سارے صلی اللہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا. یہی سرزمین کھنوال شریف اس مبارک کی تقریب اور پیر سید الطاف حسین شاہ صاحب مجھے اسی مسجد میں میری اس وقت عمر 10 سے 12 سال رضوی صاحب آپ موجود ہوتے تھے. مجھے آواز دے کے کہتے آپ آگے آئے یہ نعت پڑھیں. آج میں آپ کو وہی نعت سناتا ہوں اور میری حاضری مکمل ہو جائے گی. پھر سنگی رہی تو آپ کو کبھی پھر کلام سنائیں گے. آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے، بڑا سرور آئے گا کہ یا مصطفیٰ خیر الورا اور سنیا تیرے کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا. سارے شامل ہو جائیے. تیرے کوئی نہیں
حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا بڑا کے محمد قلم توڑ دیتا بس تیرے جیا کوئی نہیں تے اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نبیاں بھی سارے شامل ہو جائیے نبیاں بھی اے ہو کیا او سنیا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں سمینی دیوکار اس کلام کے اندر آئیے ایک اشعار مجھے بڑی سختی کے ساتھ حکم ہے وقت نہیں ہے جتنے باپ ڈھوڑیاں کی طرف سے سفر کر کے ہیں سب کو پتہ ہے میں بائک پہ آیا ہوں اور میرے ساتھ یہ سب زیادہ سبھی بلکہ ساتھ ہی آئے ہیں بڑے رستے میں رکے ہیں بارش کی وجہ سے دیر ہو گئی تو میں انکسار کے ساتھ مجھے حکم ہے آئیے آپ بھی میرے ساتھ مل کے پڑھیے لیکن میں اپنا رانجھا راضی کرنے کے لیے یہ کلام کا ایک ہی شعر پڑھتا ہوں اور ایک شعر مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شعر خدا کہ جب تک ذکر نہ کروں مجھے سکون نہیں ملتا اس لیے ایک بار باواز بلند اپنے مرشد کے آستانے پہ بیٹھے ہیں خالی نہ جائیے مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ مل جائیے یا رسول اللہ وسلم علیہ اب میری نگاہوں میں مل جائیے اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہیں ایسا مل کر کے یہ جیسے میری سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں تم ساتوں ہنسی آنکھ لے دیکھا نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایک بار سارے مل کر کہہ دیجیے جیسے میرے سرکار ہیں ایسا آخری شعر اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو افلاک پہ تو گنبد افلاک پہ تو گنبد ذرا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں سمین دیوکار
آئیے میرے ساتھ صدا لگائیے اور میں اسٹیج سکری صاحب کو میک دینے لگا ہوں. آپ نے میرے ساتھ صدا لگانی ہے. یہ وہ ذکر ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو لے جائے. میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں کربلا کی زمین, نجم اللہ کی زمین. اللہ تعالیٰ آپ سب کو لے جائے. آئیے مولا کائنات کا ذکر کرنا ہے. یہ ذکر وہ ہے جو صحابہ کی زبان پر بھئی مولا علی کا ذکر تھا. اس لیے مل کر کے یہ نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. اللہ کا جو شیر ہے, اللہ کا جو شیر ہے, ولیوں کا ولی ہے. اللہ کا جو شیر ہے, ولیوں کا ولی ہے. وہ میرا مولا علی, مولا علی, مولا نعرہ حیدری. وہ میرا مولا علی, مولا علی, مولا علی ہے. کعبہ میں علی مولا نے وہ جلوہ دکھایا. ہر شخص یہ کہتا تھا, ہر شخص یہ کہتا تھا یہ علی ہے, یہ علی ہے. وہ میرا مولا علی, مولا علی, مولا علی ہے. دولہا ہے علی پاک کو, دولہن ہے فاطمہ. بن ٹھن کے یہ بارات, آخری بار میرے ساتھ مل کر کے یہ بن ٹھن کے یہ بارات, بن ٹھن کے یہ بارات مدینے سے چلی ہے. وہ میرا مولا علی, مولا علی, مولا علی ہے. نعرہ حیدری. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ اس آستانے کو سلامت رکھے. جتنے بھی سادات کرام میرے مرشد کے آستانے کے دوار کے یہاں بیٹھے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. زندہ رہو تو ایسے کہ ہر شخص احترام کرے, مرو تو ایسے کہ دشمن بھی تمہیں سلام کرے. میں اس گھر والوں جتنے بھی حضرات ہیں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. مجھے کہا گیا تھا کہ دربار شریف پہ کھڑا ہو کے پڑھ دیے. میں وہاں بھی حاضری دل میں لگایا ہوں, لیکن میری حاضری مکمل ہو گئی ہے. سب سے بڑا پیر, سب سے بڑا مرشد آپ کی ماں اور آپ کے باپ ہیں. میرا یہ جو آستانہ ہے, آپ میرے پاس آ جائیے, حضرت ادھر آ جائیں. تو اس لیے اپنے اپنے پیر کو یہ سمجھے میرے پیر میرے سامنے بیٹھے ہیں. دوارے کھنواس شریف میں بیٹھنے والوں, پیر فتح حیدر شاہ کے گھر میں آنے والوں, پیر غلام نبی شاہ کے گھر میں آنے والوں, پیر الطاف حسین و پیر ظفر اقبال کے گھر میں آنے والوں, یہی سمجھے میرے پیر سامنے بیٹھے ہیں. اور ہم سارے آنکھیں بند کر کے ایک صدا لگا رہے ہیں. میں میک ان کو دینے لگا ہوں. صدا کیا ہے کہ سنے کون کسائے دے دے میرا غم گسار چلا گیا, جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا شیار چلا گیا. وہی بز میں ہے, وہی دام ہے, وہی عاشقوں کا ہجوم ہے کمی تو بس میرے پیر کی, جو کہے مزار چلا گیا.
ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں حضور کی مدح شریف فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی عمل و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے. کیونکہ وقت بہت کم ہے اس لیے اپنے مہمان کو دعوت دینے لگا ہوں جو آج کی ہماری اس محفل کے زینت بنے. حضور قبلہ مفتی اعظم مفتی پاکستان خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت قبلہ مفتی محمد ایاز رضوی صاحب ان کے میں حوالے کرنے سے پہلے ایک شعر سنانا چاہتا ہوں. پڑھے کلمہ دل وچ بغض رکھے. یہ ان بزرگوں کے لیے ہے, بزرگ جو بیٹھے ہیں نا ان کے لیے. پڑھے کلمہ دل وچ بغض رکھے جے دل بے ایمان دا کیا فائدہ. پڑھے کلمہ دل وچ بغض رکھے جے دل بے ایمان دا کیا فائدہ. جندے اندر دا مر انسان ونجے اس سکھنی جان دا کیا. آج پڑھے کلمہ دل وچ بغض رکھے جے دل بے ایمان دا کیا فائدہ. جندے اندر دا مر انسان ونجے اس سکھنی جان دا کیا فائدہ. کھڑا دارتے رہے کرے چور چوری کھڑا دارتے رہے کرے چور چوری اے جھے نگران بے ایمان دا کیا فائدہ. جڑی ذکر رسول اچ بولے نا بدبخت زبان دا کیا فائدہ. آپ کی ان عبدو سے اب میں خطاب کے لیے دعوت دینے لگا ہوں. حضور قبلہ خطیب پاکستان خطیب اہل سنت جناب مفتی ایاز رضوی صاحب وہ اپنے خوبصورت انداز میں ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے. وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفى وعلى آلہ وآل بیتہ وأصحابہ وأزواجہ وأولیاء امتہ وعلماء ملتہ وآل سنتہ بررۃ الاتقیاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. قال اللہ تعالی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ محبرا وآمرا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلاما علیکہ یا رسول اللہ. قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ. مولی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چہار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. الہی جب تک میرے جسم جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. کچھ رہے یا نہ رہے یہ دعا ہے امیر. نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے. نزا کے وقت سلامت ہم سب کا ایمان رہے. مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا آل سنت کو آباد رکھے میرے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا. نثار تیری چہل پہل پہ
ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ جل جلالہ وامن والہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا آقا نامدار امام الانبیاء حبیب کبریا شب اسراء کے دولہ کل کائنات کے ملجا ماوا حضور رحمت عالم محمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیید و ثنا کی ذات ببرکات پہ ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ زینت بزم میرے خواجہ کھنوالی کے باغ کے مانگتے پھول یہاں تشریف فرما ہیں اور دیگر حضور کے غلام علماء کرام ثنا خانان مصطفیٰ شیریں لسان سب کی اللہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کی یہ محفل پاک پیر طریقت پروردہ اوش ولایت عاشق رسول عربی بانی انجمن غلامان مصطفیٰ کھنوال شریف حضرت صاحبزادہ پیر ظفر اقبال ہاشمی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایصال ثواب کے لیے آپ کے سالانہ ختم پاک کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہم سب کے لیے بالعموم اور قبلہ پیر صاحب کے لیے بالخصوص ذریعہ نجات فرمائے۔ میں فخر السادات قبلہ پیر سید احمد علی شاہ صاحب زیدہ شرف سے پوچھا، عرض کر رہا تھا کہ حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میلاد شریف اور غیر شریف کیونکہ ربیع ثانی شریف کا مہینہ ہے تو برکت کے لیے بس اپنی حاضری پیش کروں گا، کیونکہ پیر ظفر صاحب حضور خواجہ کھنوالی کی کچھار کا وہ شعر ہے کہ جس نے ساری زندگی سادگی میں گزاری ہے، حضور کے عشق میں گزاری ہے، وہ مرد کلندر کہ جس نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے پناہ پیار کیا ہے، جس نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے غرباء اور بیواؤں کا خیال کیا ہے، جو داتا حضور کے در کا عاشق صادق تھا۔ بڑے فضائل ہیں، بڑے خصائل ہیں، تو اس لیے اگر ان کی روح کو خوش کرنا ہے تو میں سوچ رہا تھا پھر ایک ہی حل ہے کہ ذکر مصطفیٰ کیا جائے۔ حضرات گرامی کا میرے شیخ کامل قدوۃ السالکین زبدۃ العارفین آفتاب نقشبندیہ حضور خواجہ پیر محمد الطاف حسین شاہ صاحب علیہ رحمہ آپ بڑا پیار فرماتے تھے اور آپ کی زبان کے اوپر اکثر پیر ظفر صاحب کا نام ہوتا تھا۔ میرے غریب خانے میں تشریف لے جاتے گاؤں کے اندر عرس مقدس کی تقریب کے اندر تو بعض اوقات یہ بھی کہتے کہ یا ظفر موجود ہے مجھے کیا تکلیف دیتے ہو، لیکن آپ کی یہ کریمی تھی کہ آپ خود بھی تشریف لے جاتے اور ساتھ صاحبزادہ پیر ظفر اقبال ہاشمی صاحب بھی تشریف لے جاتے۔ تو پیر صاحب کے ساتھ ظفر صاحب کے ساتھ بھی ہمارا زیادہ تعلق اس لیے رہا ہے، اس وقت یہ موبائل کا دور نہیں تھا اور آستانہ عالیہ پہ جب بھی رابطہ کرنا یا کوئی بات کرنی ہوتی تو میں پیر ظفر صاحب کے ساتھ جو ہے وہ فیصل آباد سے کال کر لیتا تو خیر و عافیت کا پتہ چل جاتا۔ تو بڑے الحمدللہ آپ کے ساتھ سفر بھی کیے ہیں۔ پھر وہ عظیم عاشق رسول جب آپ کے چیلم کی تقریب شہید ہوئی تو چیلم شریف کے موقع پہ جہاں حضور قبلہ پیر سید افتخار حسن شاہ صاحب المعروف زار شاہ صاحب آستانہ علی علوم شریف آپ تشریف فرما تھے اور ملک پاکستان کے عظیم عالم دین علامہ فاروق خان صاحب شہیدی ملتان شریف والے آپ بھی تشریف فرما تھے، آپ کا خطاب تھا۔ تو جب پیر صاحب کی یہ نعت شریف جو آپ بڑی محبت کے ساتھ سنا کرتے تھے، بشارت بھائی نے ابھی جو آپ کے سامنے پڑھی ہے، حضور آپ کی دعائیں چاہیے، اب یہ کلام پڑھا گیا تو پیر صاحب کی قبر مبارک وجد کے اندر آ گئی۔ میں اکثر سوچتا رہا دل کے اندر کہ اپنے بزرگوں سے بارہا اپنے مشائخ کا ذکر پاک سنا، وہ محبت، وہ عقیدت، وہ کرامات
خدا ہمیں بھی دکھائے۔ تو یہ منظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جب میں نے صبح حضرت صاحب قبلہ شیخ کامل کی بارگاہ میں اس 7 کمرے کے اندر میں بیٹھا تھا، میں نے جب یہ منظر بیان کیا تو حضرت صاحب رونے لگے، فرماتے ہیں کہ وہ بڑے حضرت صاحب حضور خواجہ پیر فتح حضرت شاہ صاحب کا بڑا لاڈلا تھا، بلکہ آپ کی تدفین کے موقع پر قبلہ پیر الطاف شاہ صاحب نے فرمایا تھا اگر ظفر کی یہ وصیت نہ ہوتی کہ مجھے اپنے بھائیوں کے پاس دفن کرو تو میں ایسے کوٹھی میں دفن کرتا اور وہیں مدرسے کا اعلان کر دیتا، کیونکہ اب اس کی وصیت تھی تو مجھے یہ وصیت پوری کرنی پڑ رہی ہے۔ تو حضرات گرامی کا میری تو یہ سعادت ہے، سیکٹری صاحب نے نقیب محفل نے جو میرا ذکر کیا، میں مفتی نہیں ہوں، میں علماء حقہ کے جوڑے اٹھانے والا ہوں، یہ جو کچھ بھی ہوں یہ میرے خواجہ کھنوالی کا فیضان ہے، میرے شیخ کامل کی نگاہ ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں میں غلامان مصطفیٰ ہوں اور خواجہ کھنوالی کی خاک پا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کا فیضان نصیب فرمائے۔ پیر صاحب قبلہ عرس کے موقع پر بھی جب لسٹ بنتی تو پہلا خطاب میرا لکھا ہوتا آدھا گھنٹہ، فرماتے تو نے صرف اپنے مشائخ پہ بولنا ہے۔ الحمدللہ میں ناز ہے کہ میرے حضور اعلیٰ غوث زمان قطب دوران خواجہ پیر غلام نبی شاہ صاحب علیہ رحمہ، آپ نے جو فیض پایا آل و مہار کے بادشاہوں سے، حضور سید چنن شاہ صاحب نوری دائم الحضوری کا لاب کو مقدس گزرا، آپ نے وہ فیض لیا اور پھر آگے جو تقسیم کیا، حضور خطیب الاسلام صاحبزادہ سید فضل حسن شاہ صاحب والی آل و مہار شریف جنہیں خطیب الاسلام پیر سیال مانتے تھے، میرے شیخ کامل فرمانے لگے کہ یہاں جب آپ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے آبا و اجداد سے کس طرح حضور خواجہ غلام نبی شاہ صاحب نے فیض پایا۔ فرماتے ہیں کہ جتنا مکھن تھا نا وہ پیر غلام نبی شاہ لے کے آیا ہے، ہم سیدوں کے پاس تو لسی بچی، ہم لسی تقسیم کر رہے ہیں۔ جس آستانے پہ ان کا پیر خانہ ناز کرتا ہے وہ کھنوال شریف کا آستانہ ہے۔ موجودہ صاحبزادہ پیر سید مرزا امین شاہ صاحب سے پوچھ لیں، آج راستے میں بھی میں آپ کا واقعہ عرض کر رہا تھا تو تفصیلات کا وقت نہیں، حضرات گرامی کا، تو اللہ تعالیٰ میرے مشائخ کے مزارات کے اوپر کروڑ اور رحمتوں کو نزول فرمائے۔ پھر یہ سادگی اس آستانے نے سکھائی ہے کہ بڑے حضور اعلیٰ خواجہ پیر فتح حضرت شاہ صاحب علیہ رحمہ آپ جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو راول پنڈی کے ساتھیوں نے، حاجی دوست محمد صاحب نے، بعض احباب نے یہ ارادہ کیا کہ ہم سب جب آئیں گے تو بڑے پروٹوکول کے ساتھ، دھوم دھام کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ لے کے آئیں گے۔ یہ میرے شیخ کامل نے مجھے سنایا، آپ کی زبان سے جو میں نے سماعت کیا ہوا ہے میں وہ سنا رہا ہوں۔ تو حضرت صاحب ایک دن پہلے کھنوال شریف پہنچ گئے۔ جب ساتھیوں نے بعد میں عرض کی کہ ساتھیوں کا یہ پروگرام تھا، یہ پلاننگ جو ہے تھی، اس طرح یہ پروگرام مینج کیا تھا، آپ نے فرمایا صاحب امزاج کی طرف اشارہ کر کے فرمایا فقیر کو سادگی پسند ہے۔ اور میرے حضور اعلیٰ خواجہ پیر الطاف حسین شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے میں چاہوں تو 0 میٹر گاڑیاں یہاں آ جائیں، لیکن پھر وہ گاڑیاں ہوں گی، وہ اگلی چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ سب کچھ ہوتے آپ نے مصطفیٰ کریم کا فیضان تقسیم کیا ہے، اپنے ابا و اجداد کا فیضان تقسیم کیا ہے، محبت مصطفیٰ کا جام جو ہے وہ پلایا ہے، اولیاء کاملین مصطفیٰ کی آل و اصحاب کی محبت کا پیغام عام کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی کھنوال شریف کے بادشاہوں کا ذکر خیر جاری و ساری ہے۔ بڑے بڑے آستانوں پہ جا کے آپ دیکھیں، یقین مانے کہ وہ اتنی محبت فرماتے ہیں کھنوال شریف کے بادشاہوں سے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ وہ ہیں جو مصطفیٰ کریم کی بارگاہ کے منظور نظر ہے۔ مل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ میں نے جو ہے کریمہ تلاوت کی، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تحقیق اللہ نے آل ایمان پہ احسان کیا، اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، ان میں عظمت والا رسول مبعوث فرما دیا۔ حضرات گرامی کا اب میرے کریم آقا مولا اسلم کی تشریف آوری پہ خلاق عالم آل ایمان پہ احسان کر رہا ہے۔ یا رب کائنات نے فرمایا من کا لفظ استعمال کیا، احسان نہیں کیا، احسان بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ لقد احسن اللہ نہیں فرمایا، لقد من اللہ فرمایا۔ آل علم فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے احسان کا بدلہ تو دیا جا سکتا ہے، من اس احسان کو کہتے ہیں جس کا بدلہ صبح قیامت تک نہ دیا جا سکتا۔ اور سرکار کتنے احسانات ہیں ہمارے اوپر، ہم سرکار کے احسانوں کا بدلہ چکا ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے وہ کریم رسول عطا کیا ہے کہ تاجدار کائنات جب زمانے میں تشریف لائے ہیں، جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، سر سجدے میں رکھ کے ہم گناہگاروں کی بخشش کی دعا مانگی ہے۔
اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر کے، اپنی رسالت کا اعلان کر کے ہم گناہگاروں کی مغفرت کی دعا مانگی ہے۔ رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت مجھے ہبا کر دے، میں جانوں میری امت جانے، میری امت بڑی گناہگار ہے۔ ابھی ہم پیدا نہیں ہوئے، ابھی ہم نے گناہ نہیں کیے، لیکن اللہ نے وہ کریم رسول عطا کیا ہے جو زمانے میں آیا ہے، ہم گناہگاروں کی بخشش کی دعائیں مانگ رہا ہے۔ معراج پہ تشریف لے گئے، امت کو نہ بھولے، دنیا سے ظاہری وصال فرمایا، اس وقت بھی زبان کے اوپر امتی امتی کی صدائیں موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، جو نبی ہم گناہگاروں کو نہیں بھولا، آج گناہگار امت کس طرح اپنے محبوب کو بھول سکتی ہے؟ آج عالم کفر لرزہ بر اندام ہے، آج حیران ہے یہ مسلمان اپنی تہذیب و تمدن بھول گیا، اپنے اسلاف کے کارنامے بھول گیا، اپنا جاؤ جلال بھول گیا، نبی کا میلاد نہیں بھولا۔ میں نے کہا وجہ یہی ہے، جو نبی ہمیں نہیں بھولا، آج نمک خوار امتی کس طرح اپنے محبوب کو بھول سکتے ہیں؟ حضور قبلہ مفتی محمد مظہر اللہ سالی صاحب اللہ آپ کے درجال بلند فرمائے، شاہ صاحب جانتے ہیں حضور شیخ الاسلام کے بڑے منظور نظر تھے اور بڑے پائے کے عالم تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے پورا سال ہمارے خلاف محنت ہوتی ہے، پیسہ استعمال ہوتا ہے اہل سنت کو ختم کرنے کے لیے، سال کے بعد جب 12 ربیع الاول شریف آتا ہے، میلاد کا جلوس پوری دنیا میں نکلتا ہے، ان کے سارے کیے پہ پانی پھیر کے چلا جاتا ہے۔ یہ وہ عظیم دن ہے، کہتے ہیں عیدیں دو ہیں، میں نے کہا ان دو عیدوں کے اندر سارے شامل ہیں، ہر عقیدے والا شامل ہے، ہر فرقے والا شامل ہے، ہر نسل شامل ہے، ہر قوم شامل ہے، لیکن میلاد مصطفیٰ وہ عید ہے کہ پوری دنیا کے صرف حضور کے غلام ہی شامل ہیں، حضور کے غلاموں کے ساتھ اور کوئی بھی شامل نہیں۔ یہ صرف مصطفیٰ کے غلاموں کی عید ہے، یہ وہ عید ہے جس کے صدقے اللہ نے وہ عیدیں بھی عطا کی ہیں، اس میں ہمارے ساتھ اور کوئی بھی شامل نہیں ہے، پوری دنیا میں صرف مصطفیٰ کے غلام منا رہے ہیں، کیونکہ رب نے احسان علی ایمان پہ کیا ہے، تو جن پہ احسان کیا ہے مصطفیٰ کی آمد کا جشن بھی وہی منا رہے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے حضرت گرامی کا، تو مکہ کے اندر ایک یہودی عائش پذیر تھا، ام المومنین صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ، آپ راویہ ہیں، سیرت النبی کے اندر موجود ہے، تو اس نے قریش سے پوچھا کہ آج تمہارے ہاں کسی کے ہاں ولادت ہوئی ہے؟ انہوں نے بتایا آج سیدنا عبداللہ کا نور نظر اس زمانے میں آیا ہے، سیدنا عبد المطلب کا پوتا دنیا میں آیا ہے، تو کہا میں اس نومولود کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ جب انہیں اسے لایا گیا اور تاجدار کائنات کا دیدار کرایا گیا، اس نے اپنے علم کے مطابق پوچھ سے کپڑا اٹھایا، مور نبوت کو دیکھا تو غش کھا کے بے ہوش ہو گیا۔ ایک ختم کر دیں، غش کھا کے بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا سے پوچھا تجھے کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا آل قریش خوشیاں مناؤ، آج نبوت بنی اسرائیل سے رخصت ہو گئی ہے اور بنی اسماعیل کے اندر اللہ کا آخری رسول تشریف لے آیا۔ حضرات گرامی کا اتنی حضور کی آمد کی واضح نشانیاں موجود تھیں۔ حضرت سالم نے ثابت فرماتے ہیں میری عمر اس وقت 7 یا 8 سال تھی، بچہ تھا، لیکن کئی سنی بات پرکھتا تھا۔ فرمایا مکہ کے اندر یہودی چلا رہا تھا، باقی یہودی جمع ہو گئے، تجھے کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا آج کی رات وہ ستارہ احمد طلوع ہو چکا جس نے طلوع ہونا تھا، آج اللہ کا آخری نبی زمانے میں تشریف لا چکا ہے، مکہ کی دھرتی میں اس کی ولادت ہو چکی ہے، حضور کی آمد کی واضح نشانیاں موجود تھیں۔ حضرات گرامی کل آج اہل سنت کیوں نہ خوشی منائے؟ کیونکہ رب کائنات نے اپنے محبوب کی آمد پہ خوشی کا اظہار کیا۔ حضرت سیدہ فاطمہ بنت عبداللہ سقفیہ فرماتی ہیں میں اس وقت سین کعبہ میں موجود تھی، حرم کعبہ میں موجود تھی، میں کیا دیکھتی ہوں کہ ستارے آسمان کے زمین کتنے قریب آ گئے ہیں، مجھے گمان ہونے لگا کہ میرے اوپر ہی نہ گر پڑے۔ ابھی لائٹنگ بنی نہیں، ابھی لائٹ جو ہے ایجاد کرنے والے سائنسدان جو ہے وہ پیدا نہیں ہوئے، ابھی لائٹ کا وجود ہی نہیں ہے۔ رب کائنات نے فرمایا محبوبہ تو لائٹوں کا محتاج نہیں ہے، میں ستاروں کو کمکمے بنا کے تیری آمد پہ چراغاں کر دوں۔ پتہ چلا مصطفیٰ کی آمد پہ چراغاں کرنا یہ رب کائنات کی سنت ہے، جھنڈے لگانا جبریل امین کی سنت ہے۔ آج صبح قیامت تک میرے نبی کی آمد کا جشن دھوم دھام سے ہوتا رہے گا۔ اس لیے تو بریلی کا تاجدار کہتا ہے شر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے کلہے گراتے جائیں گے۔ فرمایا نبی کا میلاد رکے گا نہیں، اشر تک جاری رہے گا، اور اس کائنات کا آخری دن تک، اور اس طرح بھی نہیں ہوگا، دھوم دھام سے ہوگا، کیونکہ رب کا وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے محبوب آپ کے لیے ہر آنے والی گھڑی پہلے سے بہتر ہے۔ جو جو وقت گزرتا جائے گا محبوب تیری عظمت کے ڈنکے آگے سے بڑھ کے بجیں گے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔
माशाअल्लाह माशाअल्लाह जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हज़रात गिरामी का वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं, मैं इसलिए जल्दी जल्दी जब ताजदार कायनात की विलादत वसादत हुई ना तो ताजदार कायनात फरमाता है खारजा मिन्नी नूर, सरकार की वालदा फरमाती है खारजा मिन्नी नूर, मुझसे नूर ज़ाहिर हुआ। सरकार ने खुद फरमाया ना, हुजूर ने अपना मिलाद खुद बयान किया, फरमाया मैं अपने जद्दे आला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ, मैं हज़रत ईसा अपने मरियम की बिशारत हूँ और मैं अपनी माँ का वो रोया हूँ जो उन्होंने मेरी विलादत के वक्त देखा। हज़रत गिरामी कादर काबा की जब तामीर हो चुकी तो सैयदना खलील अलैहिस्सलाम ने सहने काबा में खड़े होकर मुस्तफा की आमद का बयान किया है। मालिक घर मैंने बना दिया है, ऐसे बात करने के लिए अपना माबूद तू भेज दे। तो पता चला हर में काबा के अंदर सबसे पहले मिलाद हज़रत सैयदना खलील अलैहिस्सलाम ने पढ़ा। मिलाद का माना क्या है? पैदाश का जिक्र खैर करना। तो मेरे नबी का मिलाद हर दौर में होता रहा। तमाम अंबिया किराम ने मुस्तफा की आमद का तज़किरा किया। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से खिताब किया और जब आपके मौजज़ात और कमालात आपकी कौम ने देखे, ये वो नबी है जो मुर्दों को भी जिंदा कर रहा है, बर्स का मरीज आता है शिफा पाता है, जो घरों में खा के आते हैं उसकी भी खबरें देता है, जो बचा के आते हैं उसकी भी खबरें देता है। फरमाया कहीं आखिरी ज़माना नबी आप तो नहीं है, वो शान वाला रसूल जो आना है वो आप तो नहीं है। फरमाया नहीं वो मुबश्शिरन बिरसूली याती मिन बाद इस्म मोहम्मद, फरमाया मैं तो उसकी बिशारत देने आया हूँ, वो मेरे बाद आने वाला है और उसका नाम नामी होगा अहमद। मेरे वालिद गिरामी हज़रत खतीब पाकिस्तान अल्लामा हाफ़िज़ मोहम्मद नवाज़ साहब रहमा फरमाया करते थे कि सरकार मदीना का आसमानों पे नाम अहमद है, ज़मीन में मोहम्मद है। तो हर एक अपने इलाके की बोली बोलता है। भाई जो जिस इलाके का है, कोई पंजाबी में बात करेगा, कोई उर्दू में बात करेगा, चाइनी वाला अपनी जो है वो बोली में बात करेगा, यूरोप वाला अंग्रेजी में बात करेगा, फारस वाला फारसी में बात करेगा। हर कोई अपने इलाके की बोली बोलता है, अपनी मादरी जबान बोलता है, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पे रहते हैं। आपने वो नाम यूज किया जो सरकार का नाम आसमानों पे है, अहमदुन फिस समाए व मुहम्मदुन फिल अर्द, मेरे नबी का नाम आसमानों में अहमद है, जमीन में मोहम्मद है। यहाँ फरमाया वो मुबश्शिरन, नुक्ता जो आपको देने जा रहा हूँ, फरमाया मैं बिशारत देने आया हूँ। हज़रात गिरामी आपने ये नहीं फरमाया वो मुखबिरन, मैं खबर दे रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ। हज़रात गिरामी का बिशारत होती है खुशी के मौका पर। पता चला ईसा अलैहिस्सलाम भी अपने महबूब अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी का इज़हार फरमा रहे हैं। मिल के कह दो ना सुभान अल्लाह। हर नबी बिशारतें देता आया, हर नबी अपने अपने दौर के अंदर हुजूर का जिक्र खैर करता आया। तो सरकार की वालिदा माइदा फरमाती है मुझसे नूर ज़ाहिर हुआ और उस नूर की पाशियों से मैंने मक्का में बैठ के शाम के मोहल्ला देख लिए। कहाँ मक्का कहाँ शाम, हज़रत गिरामी का बल्कि सीरत इब्न शाम के अंदर है, मैंने बसरा में चलने वाली ऊँटों की गर्दनों को मुलाहिजा कर लिया। तो हज़रत गिरामी का सरकार मदीना की वालिदा माजिदा सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत आमना मीना सलामुल्लाह अलैहा आप फरमाती है मैंने मक्का में बैठ के शाम के महल्लात देख लिए, बसरा में चलने वाले ऊँटों की गर्दनों को मुलाहिजा कर लिया। कोई दीवार हिजाब न बनी, कोई पहाड़ रुकावट न बना। कहाँ मक्का कहाँ शाम, हज़रत गिरामी का उस नूर की बरकत से माई साहबा मक्का में बैठ के शाम के महल्लात देख सकती हैं। वो नूर वाला गुम्बद खदरा से इस महफिल नूर को भी देख सकता है। हज़रत गिरामी का अल्लाह अकबर कबीरा। तो फरमाया कुरान पाक ने अन नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, फरमाया मेरा नबी मोमिनों की जान से भी ज्यादा करीब है। मिल के गए मैं बात वाइंड अप की तरफ ले जा रहा हूँ, अकीदे की बात कर रहा हूँ। ये आला का तर्जुमा नहीं है। औला बमाने अकरब शेख मौके शाह अब्दुल हक मुहद्दिस रहमान मदारिज के अंदर किया। औला का माना करीब तर, औला बमाने अकरब
مولانا قاسم نوتوی نے تاجر الناس کے اندر، جو دارالعلوم دیوبند کا بانی ہے، تاجر الناس کے اندر لکھا اولا کا بانا اقرب قریب تر. پتہ چلا اتنی مومن کی جان قریب نہیں جتنا سیدہ زہرا کا بابا قریب ہے. رب شارک سے قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اور یہاں قید نہیں لگائی، یہاں مطلق حکم ہے. اگر مطلق کو یجی علی اطلاقی، خواہ مومن ہے، خواہ منافق ہے، خواہ کافر ہے، کوئی بھی ہے، رب ہر ایک کی شارک سے قریب ہے. لیکن محبوب کی باری آئی، قید لگا دی. النبی اولا بالمومنین من انفسہم. میرا نبی مومنوں کی جانوں سے قریب ہے. مل کے کہتا ہوں سبحان اللہ. پتہ چلا اتنی مومن کی جان قریب نہیں جتنے سرکار مدینہ کی ذات قریب ہے. فرق یہ ہے، اگر ایمان ہے وہ نبی کے قریب ہے، نبی اس کے قریب ہے. اگر ایمان نہیں ہے وہ نبی سے دور ہے، نبی اس سے دور ہے. جو کہتے ہیں نبی دور ہے وہ بھی سچے ہیں، جو کہتا ہے قریب ہے وہ بھی سچا ہے. اس لیے کہ جس کے دل میں نور ایمان ہے، اللہ کا نبی اس کے قریب ہے، وہ نبی کے قریب ہے. اور جس کے پاس ایمان ہے نہیں شاہ جی، وہ تو دور ہے. تو حضرات گرامی کا اب گھر کے ساتھ گھر ہے، برادری ایک ہے، رشتہ داری ایک ہے، ہاشمی قبیلہ ہے، خاندان ہے، قریشی ہے، لیکن نبی سے دور ہے. سگا چچا ہے، نام ابو لہب ہے، نبی سے دور ہے. جناب دیگر خاندان کے لوگ ہیں، نبی سے دور ہے. لیکن روم کا رہنے والا صہیب نبی سے قریب ہے. حبش کا رہنے والا بلال نبی کے قریب ہے. فارس کا رہنے والا سلمان نبی کے قریب ہے. دنیا کے کسی خطے میں رہنے والا ہے، نبی کا غلام ہے، نبی کے قریب ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کے دل میں نور ایمان ہے. حضرات گرامی کا تو جس کے دل میں نور ایمان ہے وہ نبی کے قریب ہے. دنیا کے کسی خطے میں رہنے والا ہو، اگر دل میں نور ایمان نہیں ہے، مکہ میں رہتا ہے، مدینے میں رہتا ہے، برادری ایک ہے، قبیلہ ایک ہے، وہ نبی کے قریب نہیں ہے، نبی سے دور ہے. میرا نبی تو اتنی عظمتوں والا نبی ہے. جب انسان دنیا سے جاتا ہے، قبر میں پہنچتا ہے، اس سے 3 سوال ہوتے ہیں. مر رب کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. اور اس ہستی پاک کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا، کیا عقیدہ رکھتا تھا؟ حضرات گرامی کا جو بندہ مومن ہوتا ہے وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور سرکار کو پہچان کے کہتا ہے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے. اب جو بات آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں اس پہ ذرا دھیان دے، توجہ میری طرف رکھیں. مجھے بتائیں کہ میرے آقا کی حیات میں حضور کے غلاموں کا وصال ہوا کہ نہیں ہوا؟ سرکار نے نماز جنازہ پڑھائی، حضور کے غلام کی تدفین عمل میں لائی گئی، اور اس کے بعد سرکار نے دعا فرمائی، میرے مصطفیٰ چل دیے، اپنے غلاموں کے ہمراہ چل پڑے. اب قبر میں نکیران آتے ہیں، سوال ہوتا ہے مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ نبی کا صحابی کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. دوسرا سوال ہوتا ہے ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ حضور کا غلام کہتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. تیسرا سوال ہوتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. اور اس ہستی پاک کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا، کیا عقیدہ رکھتا تھا؟ اب مجھے یہ بتاؤ، میرے مصطفیٰ تو دنیا میں ہے، قبر میں کون ہے؟ بھائی حضور تو دنیا میں ہے، حضور تو جہاد مقدس میں ہے، حضور تو مکہ کے اندر ہے، سرکار تو مدینہ پاک میں ہے. میرے نبی کا غلام قبر میں ہے، قبر میں حضور کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. سرکار دنیا میں، غلام سے قبر میں بارے میں پوچھا جا رہا ہے، قبر میں حضور کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. حضور تو دنیا میں ہے، قبر میں کون ہے؟ تو میں اکثر یہ پیغام دیتا ہوں، میرے نبی کو اپنی ذات پہ قیاس نہ کیا کرو، اس لیے کہ ہم عالم ارواح میں تھے، عالم دنیا میں نہیں. عالم دنیا میں ہے تو عالم برزخ میں نہیں. میرا نبی سارے عالمین کے لیے نبی اور رسول بن کے آیا ہے. رب العالمین ہے، میرا نبی رحمت للعالمین ہے. جہاں تک اس کی خدائی ہے وہاں تک سیدہ زہرا پاک بابا کی مصطفیٰ ہے. جس ذرے کا وہ خلاق عالم ہے، جس ذرے کا وہ خالق و مالک ہے، اس ذرے کے لیے بھی آمنہ کا لال نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، رحمت بھی ہے. تو پتہ چلا میرا نبی دنیا میں بھی ہے، غلام کی قبر میں بھی ہے. اب بات کو مکمل کرتے ہیں، غوث پاک کی بات کر کے اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں. حضرات گرامی کا جب سرکار آئے نا، المولد العروس عربی کے اندر امام ابن جوزی کا رسالہ ہے، اور یہ ابن جوزی آج سے 850 سال پرانا محدث ہے، میرے غوث اعظم کا مصر ہے. وہ زمانہ پایا، غوث اعظم کی محفلیں اٹینڈ کی ہیں، اور یہ اب تفصیلات کا وقت نہیں. ابن جوزی نے لکھا کہ جب سرکار مدینہ اپنی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ
حضرت آمنہ امینہ سلام اللہ علیہ کے بدن میں تشریف لائے نا، آپ کا نور آیا تو پہلا مہینہ آیا تو جناب آدم صفی اللہ علیہ السلام مکہ کی دھرتی پہ تشریف لائے. بہت اسی نقل کر رہے ہیں، اتھنٹک کتاب ہے، کوئی مائی کا لال چیلنج نہیں کر سکتا. اور بشارت دی آپ کی والدہ مائدہ کو، فرمایا میں ساری انسانیت کا جد اعلیٰ ہوں، ابو البشر ہوں، اللہ کا خلیفہ ہوں، آدم صفی اللہ ہوں. میں آج مکہ کی دھرتی میں آ کے آپ کو بشارت دینے آیا ہوں کہ آپ وہ خوش نصیب ہیں جن کی گود کے اندر نبیوں کا امام آنے والا ہے. 9 ماہ اللہ کے 9 جلیل القدر پیغمبران اعظام مکہ کی دھرتی میں آ کے میرے آقا کی والدہ ماجدہ کو بشارتیں دے رہے ہیں. گرامی قدر سامعین، تو جب سرکار آئے تو نبیوں نے بشارتیں دی ہیں. اور ولیوں کے ماننے والوں، جب ولیوں کا امام میرے نبی کا لاڈلا شہزادہ مولا کائنات کی اولاد حضرت امام حسن پاک کا شہزادہ، امام حسین کا شہزادہ، حسنی حسینی سید، نجیب الطرفین سید، غوث اعظم حضرت سیدنا شیخ عبد القادر گیلانی آئے 5ویں صدی ہجری کے آخر کے اندر. پھر بشارت مرزا صاحب، پھر نبی نہیں آئے، نبیوں کا امام خود آیا ہے. اپنے خلفاء کے امراء سرکار تشریف لائے ہیں. بادر الاسرار اٹھاؤ، کراز الجوان علامہ حلوی کی اٹھاؤ. تاجدار کائنات نے آپ کے والد ماجد سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کو بشارت عطا فرمائی. فرمایا یا ابا صالح آتاک اللہ ابنا و ولی و محبوبی و محبوب اللہ. اے ابو صالح مبارک ہو، اللہ نے تجھے جو بیٹا دیا ہے وہ اللہ کا ولی ہے، وہ میرا بھی محبوب ہے، میرے رب کا بھی محبوب ہے. ہم محبوب سبحانی ویسے نہیں کہتے، یہ لقب مصطفیٰ نے دیا. وَسَيَكُونُ لَهُ شَانٌ فِي الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَقْطَابِ كَشَانِ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ. فرمایا ان قریب اس کی شان جو ہے اولیاء کاملین کے اندر اس طرح ہوگی جس طرح میری شان انبیاء کرام کے اندر ہے. غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء. فرمایا جس طرح میں نبیوں کا امام ہوں، میرا یہ بیٹا سارے ولیوں کا امام ہوگا. غوث پاک سے پوچھا کہ حضور آپ کو اپنی ولایت قلم کب ہوا؟ تو حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق مقدس دہلوی اخبار الاخیار کے اندر نقل کر رہے ہیں، یہ وہ ہستی ہے جس نے آج سے 400-450 سال پہلے بار صغیر پاک کو ہند میں علم حدیث کا درس دیا ہے. ہر عالم دین کا نام سن کر ادب سے گردن جھکا دیتا ہے. وہ شیخ محقق جیسے ہر وقت فکر مانتا ہے. شاہ عبدالحق مقدس دہلوی اخبار الاخیار کے اندر ترجمہ بھی دیوبند کا اور مقدمہ بھی مفتی محمد شفیع کراچی والے کا، اشرف علی تھانوی کا خلیفہ جسٹس تقی عثمانی کبا اس پہ مقدمہ لکھ رہا ہے، اس کتاب کے اندر موجود ہے. میں نے کہا پڑھ، پھر 11ویں پہ تاز کرنا، پھر غوث پاک کی بات کرنا، نالج وسیع کرو، مطالعہ کرو. غوث پاک فرماتے ہیں جب میں مدرسے جایا کرتا تھا تو ملائکہ میرے ساتھ چلا کرتے تھے. جب میں دارالعلوم میں پہنچتا تھا ملائکہ میرے بیٹھنے کے لیے رستہ بنایا کرتے تھے، جگہ کشادہ کیا کرتے تھے اور کہتے تھے ہٹ جاؤ، اللہ کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دے دو. حضرات گرامی قدر، جس نبی کے لاڈلے کی شان یہ ہے، میرے مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا. اس لیے تو میرے امام حمزہ بولے، فرمایا واہ کیا مرتبہ ہے غوث، ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے، ہے قدم اعلیٰ تیرا اور سر بلا کیا کوئی جانے، ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. فرماتے ہیں میرا مرید مغرب کے اندر ہو، میں مشرق کے اندر ہوں، اگر اس کی پردہ دری ہو جائے، عبد القادر کو رب نے یہ طاقت دی ہے، میں اپنے مرید کی پردہ دری نہیں ہونے دیتا. میں نے کہا جن کے غلاموں کی شان یہ ہے، میرے کھنوال کے بادشاہوں نے تو میدان جنگ میں بھی جا کے میرے پیر فتح حیدر شاہ نے اپنے مریدوں کی مدد فرمائی ہے. میں نے کہا جن کے غلاموں کی شان کا عالم یہ ہے، آقاؤں کی عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا. چاہیں تو اشاروں سے کایا پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. حضرات گرامی کا 11ویں شریف آج نہیں شروع ہوئی. حضرت شاہ عبدالحق مقدس دہلوی رحمہ ما ثابت ابی سنہ کے اندر لکھتے ہیں، یہ عربی کے اندر آپ کی کتاب ہے، اس کے اندر فرماتے ہیں غوث اعظم کی 11 ربیع الاخر ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں مشہور چلی آ رہی ہے صدیوں سے. آل حضرت کو ابھی 1 صدی ہوئی ہے، کہتے ہیں نہیں بریلیوں نے نئے کام شروع کر دیا، یہ میلاد شروع کر دیا. میں نے کہا 14 صدیوں سے ہم دکھا سکتے ہیں، بڑے بڑے کعبہ نے عربی کے اندر کتابیں تحریر کی ہیں. تمہارے ابا و اجداد بھی نبی کا میلاد مناتے رہے ہیں. یہ آج نیا کام نہیں شروع ہوا، یہ رب نے عالم ارواح کے اندر اپنے محبوب آمد کا تذکرہ کیا ہے اور انشاءاللہ یہ عشر کے دن تک جاری و ساری رہے گا.
عالم ارواح میں رب نے صرف مقام بتایا ہے، حشر کے دن رب ڈنکا بجائے گا اور ایسا جلوس نکلے گا جس میں اپنے بھی ہوں گے بیگانے بھی ہوں گے، کلمہ پڑھنے والے بھی ہوں گے انکار کرنے والے بھی ہوں گے۔ اس لیے کہا گیا نہ مالک میدان قیامت کی ضرورت کیا ہے، تو خلا کی عالم ہے، تو علیم و بذات صور ہے، جسے چاہے جنت میں بھیج دے جسے چاہے جہنم میں بھیج دے۔ رب کی رحمت اپنے محبوب کو خطاب کرتے ہوئے فرماتی ہے حبیب پیارے میں اگر اپنے عدل سے جہنمیوں کو جہنم میں بھیج دوں، اپنے فضل سے جنتیوں کو جنت عطا کروں، تو تیرے سر پہ شفاعت کی پگڑی کون دیکھے گا؟ میزان عدل پہ اپنی امت کے جب نامہ اعمال تل رہے ہوں گے، اپنے غلاموں کی دستگیری کرتے کون دیکھے گا؟ پل صراط پہ اپنے غلاموں کو بچاتے کون دیکھے گا؟ حوض کوثر پہ جام پلاتے کون دیکھے گا؟ یہ سبب ہے انہیں کہتے بزم معاشر کا، ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ حضرات گرامی کا اپنے مقدروں پہ ناز کیا کرو، اللہ نے اس محبوب کی غلامی نصیب فرمائی ہے، اللہ حضور کے غلاموں میں زندہ رکھے، حضور کے غلاموں میں ہمارا عشر کرے۔ حضرت خواجہ بہودی نقشبند ہم نقشبندیوں کے پیشوا فرماتے ہیں بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر است، سرور اولاد آدم شاہ عبد القادر است، آفتاب و ماتاب و عرش و کرسی و قلم نور قلب از نور آدم شاہ عبد القادر است۔ حضور غوث پاک کتنے لجپال ہیں، آپ فرماتے ہیں جو بھی مشکل کے وقت مجھ سے فریاد کرے عبد القادر گیلانی اس کی فریاد کو پہنچے گا۔ مل کے کہتے ہیں، حوالہ دے کے جا رہا ہوں، کتابیں کھول لیں، اخبار الاخیار کے اندر شاہ عبد الحق مقدس دہلوی لکھ رہے ہیں، نزہۃ الخاطر الفاضل کے اندر حضرت علامہ علی قاری حنفیوں کا چوٹی کا مقدس لکھ رہا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں جو مشکل کے وقت مجھ سے فریاد کرے گا عبد القادر گیلانی اس کی فریاد کو پہنچے گا، اور جو مشکل کی گھڑی کے اندر میرے وسیلے سے دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو بھی قبول فرمائے گا۔ اس لیے اولیاء کاملین کا طریقہ کار ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی میری 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والے، تجھے کیا پتا جس نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا ہے اس غریب نواز سے پوچھ جس کی روٹی میرے مصطفیٰ نے لگائی ہے، مولا کائنات کا شہزادہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں یا غوث معظم نور خدا، مختار نبی مختار خدا، سلطان دو عالم قطب اعلیٰ، حیران سے جلالت ارض و سما۔ آپ فرماتے ہیں رب نے تجھے غوث پاک وہ شان دی ہے کہ زمین و آسمان بھی آپ کی عظمت کے سامنے حیران ہے، اور عقل انسانی دنگ ہے کہ رب کائنات نے مصطفیٰ کے شہزادوں کو کتنی عظمت و نشانی عطا فرمائی ہے۔ تو جس نبی کے شہزادوں کی شان یہ ہے، میرے مصطفیٰ کے مقام کا عالم کیا ہوگا، ان کے علم کی شان کیا ہوگی، ان کی عظمت کی شان کیا ہوگی۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے، اللہ استانہ علیہ کھنوال شریف کے فیضان کو صبح قیامت تک جاری ساری فرمائے۔ میرے شیخ کامل کی شہزادیوں کا حکم تھا تو الحمدللہ میں حاضر ہوں، میں مہمان بن کے نہیں آیا، میں تو اس در کا کتا ہوں۔ مجھے تو اپنے ابا و اجداد سے یہ پیغام ملا ہے، مجھے آج بھی قبلہ وہ وقت یاد ہے، میں بالکل چھوٹا سا تھا، اور والد گرامی اس وقت تو یہاں آمد و رفت کا بھی اتنا سلسلہ نہیں تھا، ایک بس چلتی تھی ڈڈیال سے، رات ہو گئی تھی، اب مغرب کا وقت وہ چلیے مجھے یاد نہیں، تو رات کا پیر تھا، تو یہاں علی صاحب کے دروازے پہ غزن صاحب کو تو پتہ ہوگا وہ چھوٹے رنگ کا کتا ہوتا تھا، چھوٹا، تو وہ جب ہم پہنچے تو وہ بولا، میرے دادا جی بھی ساتھ تھے اور والد گرامی بھی ساتھ تھے، علامہ نواز صاحب بھی اور الحاج صبح خان صاحب علیہ رحمت دادا جی بھی، تو میرے والد صاحب نے فرمایا چپ کر جا سے تیرے بھی کتے ہیں، اسی اس در سے کتے ہیں سگ، اس لیے حضرات گرامی ہمیں جو کچھ بھی ملا اسی بارگاہ سے ملا، اور میرا شیخ تو وہ لجپال شیخ ہے، آخری وقت جو آپ نے نوازا ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں، واللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں جو کچھ بھی ہوں میں خواجہ کھنوالی کی نگاہوں کا یہ فیض ہے۔ آخری وقت بھی آپ نے مجھے بتا دیا تھا، جب آخری وقت آیا میں اس وقت موجود تھا، روزانہ میری یہ کرم نوازی تھی کہ آپ راولپنڈی میں تھے، میں نماز پڑھا کے وہاں حاضر ہو جاتا، تو آخری وقت فرمانے لگے، اب میں تو اندھا تھا مجھے تو نہیں نظر آ رہا تھا، فرمایا کہ حضور اعلیٰ خواجہ غلام نبی شاہ صاحب بھی موجود ہیں، خواجہ پیر فتح در شاہ صاحب بھی موجود ہیں، اور لالا جی جو ہے پیر لطیف شاہ صاحب وہ بھی موجود ہیں، ان سب کے نام لیے، اور پھر مجھے اور فدا بھائی باغ بالا کے ہیں، آرمی سے ریٹائر ہیں، ابھی حج کی سعادت حاصل کر کے واپس پہنچے، میری ملاقات تو نہیں ہوئی، واٹس ایپ پہ رابطہ ہوا ہے، تو فرمانے لگے تم دونوں میرے کلمے کے گواہ رہنا، کوئی اس طرح نہ کہے کہ فتح حیدر شاہ کا بیٹا اسی طرح دنیا سے چلا گیا۔ حضرت صاحب نے کلمہ پڑھا ہے، اور اس کے بعد جب وصال ہوا، وہ یہ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، آسمان بالکل صاف تھا، آسمان پہ بادل کا نام و نشان نہیں تھا، اور دور کے وقت جب حضرت شیخ کامل کا 15 مارچ
4 سفر مظفر کو وصال با کمال ہوا، بادل چھا گئے، اور راول پنڈی ہارٹ انٹرنیشنل 5 سڑکیے سے لے کر کھنوال شیپ تک یہی راستہ ہے، ہم چک بیلی والا، ڈوڈیاں کٹاریاں والا. تو اسی طرح معمولی جو ہے وہ بوندا باندی جاری و ساری رہی ہے. بڑے حضور اعلیٰ خواجہ غلام نبی شاہ صاحب کا وصال بھی 4 سفر، اور پیر الطاف شاہ صاحب کا وصال بھی 4 سفر. پیر ظفر اقبال ہاشمی کا وصال 4 ربیع الثانی شریف. تو اللہ ان بادشاہوں کے فیضان کو صبح قیامت تک جاری ساری فرمائے. مجھے اس وقت جب میں حاضر ہوا تو مجھے دونوں ہاتھوں سے میرے چہرے کو اس طرح تھاما اور اپنے قریب کیا. میں تھوڑا سا ہچکچایا بھی کہ ادھر نلکی لگی ہوئی ہے، تو میں نے معمولی سی آنکھ اٹھا کے اس طرح دیکھا نا، تو آپ کچھ پڑھ رہے تھے، مجھے نہیں پتا کیا پڑھا ہے. جب بھی میں جاتا اتنے خوش ہوتے، اس طرح اشارہ فرماتے میرا مولوی جیوندہ رہے، جیوندہ رہے، جیوندہ رہے. تو میں جو کچھ بھی ہوں، میں اپنے شیخ کامل کا یہ سب فیضان ہے، ان کی نگاہ پاک کا صدقہ ہے. دعا کریں کہ اللہ حضور کی آل کا صدقہ، اللہ ان بادشاہوں کا صدقہ، اللہ میرے مصطفیٰ کی پیاری شہزادی ملکہ فردوس بری سیدہ نساء العالمین حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ، اور اللہ میرے مصطفیٰ کے صحابہ کا صدقہ، آل و مہار کے تاجداروں کا صدقہ، اللہ میرے مرشد کامل کے مزار پہ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے. اللہ اس گلشن کے اندر مزید نکھار لائے اور اس فیضان کو اللہ صبح قیامت تک جاری و ساری فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینکم ولی دین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما قال محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سارے حضرات ایک دفعہ سورۃ فاتحہ 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ کے میرے ملت کرتے ہو، پھر حضرت صاحب کے عیسیٰ صاحب کے لیے دعا کرو. الحمدللہ رب العالمین. إياك نعبد الصراط المستقيم. الله حاد الله صلى
قل هو الله احد الله الصمد دعا جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا الہ العالمین یا رب العالمین۔ جو آج کی یہ ایصال ثواب کی محفل حضرت پیر محمد ظفر اقبال ہاشمی عاشق رسول کی ایصال ثواب کے لیے انقیاد پذیر ہے، یا رب العالمین اس ساری محفل پاک کو، سارے لنگر شریف کے تمام کو، ساری کاوش کو، مریدین کا آنا، تمام احباب کی حاضری یا اللہ اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرما کر یا اللہ حضور سرور کائنات علیہ السلام کی برگاہ عالیہ میں پیش کرتے ہیں، یا اللہ قبول فرما۔ یا رب العالمین حضور سرور کائنات فخر موجودات علیہ السلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین کی خدمت عالیہ میں پیش کرتے ہیں، یا اللہ سرکار کے والدین کی شان کو اپنی شان کے مطابق بلند و بالا فرما۔ میرے مالک کریم ساری اس پاک کلام کا ثواب، اس محفل پاک کا ثواب عرف و اعلیٰ فرما کر حضور آقا دو جہاں علیہ السلام کے تمام خاندان پاک، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، صاحبزادیاں اور آپ کے تمام جملہ اہل بیت اطہار، تمام صحابہ کرام کی برگاہ عالیہ میں پیش کرتے ہیں، یا اللہ تمام کے درجات کو بلند فرما۔ یا رب العالمین اس ساری پاک کلام کا ثواب حضور نبی کریم علیہ السلام کی توسل سے، وسیلہ جلیل سے، مشائخ آلو مار شریف، مشائخ خنوال شریف اور بالخصوص حضرت پیر محمد ظفر اقبال ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو ہدیت پیش کرتے ہیں، یا اللہ آپ کے درجات کو بلند و بالا فرما۔ یا رب العالمین اس ساری پاک کلام کا ثواب حضور نبی کریم علیہ السلام کی وسیلہ جلیل سے پیر محمد کامران مرحوم کی روح کو ایصال ثواب پیش کرتے ہیں، یا اللہ ان کی درجات کو بھی بلند و بالا فرما۔ یا رب العالمین اس ساری پاک کلام کا ثواب حضرت پیر غلام نبی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پیر فتح حیدر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پیر نور الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پیر الطاف حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پیر لطیف شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پیر جمیل ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ، پیر غلام مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ، اور پیر ظفر اقبال ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ، پیر مقبول ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ، تمام جتنے احباب جن کے نام لیے گئے، جن کے نہیں لیے، یا اللہ تمام مشائخ کی روح کو ایصال ثواب پیش کرتے ہیں، یا اللہ تمام کے درجات کو بلند فرما۔ میرے مالک پاک پروردگار حضور علیہ السلام کے فیل جتنے احباب آئے ہیں، ان کی نیک حاجات کو مشائخ آلو مہار شریف، یا اللہ ان کی جھولیوں کو در میں دام میں قدم میں سخنے، ان کی کاوش کو قبول فرما کر یا اللہ ان کو دین و دنیا کی بھلائیوں سے مالا مال فرما۔ جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، مشکلات میں ہیں، اس در پر آئے ہیں، یا اللہ ان کی نیک تمناؤں کو قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین حضرت پیر صاحب کے استثانے کو تا دیر تا قیامت، یا اللہ صبح قیامت اس کو یا اللہ بادشاہ فرما، اور ان عاشقین کو ہمیشہ ہر سال حضرت صاحب کے ایصال ثواب کی محفل میں آنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کے اوپر اپنا کرم، اپنا فضل عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی اللہ خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وآل بیت اجمعین۔ بالخصوص تمام حضرات فلسطین کے مسلمانوں کی دعا مانگیں، یا اللہ ان کی اپنے بارگاہ سے یا اللہ مدد فرما۔ یا رب العالمین خاص الخاص یا اللہ فلسطین کے مسلمان جو جہاد کا علم انہوں نے اٹھایا ہے، یا اللہ اس کو اپنی برگاہ سے فتح و نصرت عطا فرما، اور اسرائیل کو نیست و نابود فرما۔ قبل اول کے اوپر یا اللہ پرچم اسلامی کو بلند و بالا فرما، اور مسلمانوں کی جو شہادتیں ہیں یا اللہ ان کے خون کو میں فتح و نصرت شامل حال فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وآل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام احباب کے لیے لنگر کا بھی انتظام ہے، تمام احباب لنگر تناول فرمانے کے بعد ان کو حضرت صاحب کے اہل خانہ کی طرف سے اجازت ہو۔